لیکن آج تو حضرت ہم بھول گئے بھائی، ہمیں بندہ ممبر تے بہ کے جھوٹ پیا بولے حضرت جی، ہم بھول گئے حضرت جی۔ کتے ہے کوئی وجہ بن جائے تو اس کا نام آ جائے حضرت جی، باقی کتھے ہودا نا حضرت کتھے ہودا نا حضرت جی، ہم بھول گئے۔ یہ یاد ہے کہ تربوز میٹھا ہے، یہ بھول گئے تربوز میٹھا کیا کس نے۔ یہ یاد ہے کہ خربوزہ میٹھا ہے، یہ بھول گئے خربوزہ میٹھا کیا کس نے ہے۔ یہ یاد ہے کہ گاجر کھانے سے خون بنتا ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ گاجر میں یہ صلاحیت پیدا کس نے کی کہ خون بنتا ہے حضرت۔ یہ یاد ہے کہ سیب کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ سیب میں یہ طاقت رکھی کس نے، بھول گئے حضرت۔ اور پھر اتھے حضرت جی میاں صاحب نے کمال کیتا، آپ فرماتے جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ۔ ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے عاشق ہیں حضرت، ہر وقت ہماری زبان پہ اسی کا تذکرہ رہتا ہے حضرت۔ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردہ، سو مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردہ۔ ہم دنیا دار لوگ، ہم نہیں جی بڑے سالے لوگ بیٹھے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں دنیا دار حضرت، میں تے پوہاں کے حضرت جی گل پھر اتھے ہی کھڑنا حضرت، کوٹی بنگلہ محل گاڑی پیسہ برینڈ حضرت نہیں حضرت جی۔ اور میں سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایڈا سونا پڑھن والے، میں تو حکیم صاحب دی یاد چ پڑھاں گا، تو جو حکیم صاحب کا سبق جی جنہوں پکان دی کوشش کرن دے دیں پکدا نہیں ہے، تو کیا فرمایا کرتے تھے، جب تک چلے او خوب چلائیں اپنے دیاری، تلا سٹ پھا جنجالا والے، تلا اللہ نال یاری ہے۔ یاری تے نصیباں والے دی لگ دی پائی جی، سانو تے بول ہی گیا۔ اللہ اس نے کہا تھا یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اوے صرف ایویں نہ نہیں لینا، کسی گل چ ساڈا نہ آ گیا تے بھال نہیں لیا، نہ کثرت سے نام لینا ہے ہمارا، اٹھتے لینا ہے بیٹھتے لینا ہے، جیسے ہی آنکھ کھلے پہلے لینا ہے، سونے سے پہلے لینا ہے، اور بلکہ اتنا لینا کہ تو سو بھی جائے ہمارا ذکر پھر بھی تیری زبان پہ جاری رہے سارا دن۔ اور میں نے اس کا مشاہدہ کیا حضرت، میں لاہور پڑھتا تھا نا حضرت، سائیں عبدالرشید صاحب بیٹھے ہیں، ابو جی بڑے سخت سن، یہ آج جو آپ رنگ دیکھ رہے ہیں ان کی سختیوں کا نتیجہ ہے حضرت۔ میں نوں گھروں باہر نکلنے کی اجازت نہیں سی ہوندی، کہیں رنگ نہ چڑھ جائے اس پہ کوئی۔ میں جب لاہور پڑھنے گیا تو بڑا حضرت ہمیں شوق گھومنے پھرنے، ہم لاہور سے حضرت اپنے دوست کے گاؤں گئے حضرت، بڑا شوق تھا جی ٹیوبل میں نہانے کا، اپنے ہاتھوں سے وہ گونگلو اور وہ مولیاں، اور اپنے دیکھنا تھا کہ کیسے تربوز لگتا ہے کھیتوں میں، خربوزہ کیسے لگتا ہے کھیتوں میں حضرت، بڑا شوق تھا دیکھنے کا۔ ہم گئے بہرحال مختصر حضرت، اور رات وہ جو میرے دوست ہیں وہ بھی میری طرح ہی غریب آدمی تھے حضرت، گھر میں دو ہی کمرے حضرت، ایک کمرے میں ان کے گھر والے، ایک کمرے میں ہم، تھک کے سارے دن کے بے ہوش پڑے ہیں حضرت جی۔ ایک آواز نے حضرت جی مجھے جگایا، اور وہ کیا، لور 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 لور۔ میں اٹھ بیٹھا، دیکھا ہم جو مدرسے سے، اور ایک انجان شخص کمرے میں ہے، اور وہی حضرت جی اونچی اونچی شور ڈال رہا ہے، لور 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 لور۔ تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گیا، ہم نے پھر سونے کی کوشش کی، کامیاب ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پھر لور لور کا شور ڈالا اور جگا دیا حضرت، ٹھیک ہے جی، پھر سونے کی کوشش کی، پھر اس نے جب تیسری بار جگایا نا، پھر نیند نہیں ہے۔ مجھے بڑا غصہ آیا اپنے دوست پہ، میں نے کہا یار اس نے کیا کروایا بھائی، نہیں اپنے گھر رکھنا، صاف سانو کہندا اسی رات کو گڈی کرا کے ٹر جانے، کیا یہ بندے سے ڈرامہ کروایا، ساری رات نہیں سون دیتا کوئی۔ صبح اذان فجر ہوئی، ہم نے نماز پڑھی، میں ان کو، میں حضرت صاحبہ کی تھا جراتی، کیا ہوا، میں وہ پتہ نہیں کیا آفت وارد ہوئی رات کو، ساری رات لاہور کر لاتا رہا، وہ ہمیں سونے نہیں دیا اس نے کوئی، نہیں اپنے گھر رکھنا، صاف کہیں آگے سے نہیں آتے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کوئی آفت نہیں ہے، میرے برادر اکبر ہے۔ میں
اپنے الفاظ پہ تھوڑا شرمندہ ہوا. میں نے کہا ان کا حضرت اصل میں یہ بس کے کنڈکٹر ہیں اور یہ روز گاڑی لے کے نا لاہور جاتے ہیں اور یہاں سے لے کر یہ 2.5-3 گھنٹے کا جو فاصلہ ہے نا انہیں لاہور لاہور کہتے طے کرنا ہے. اور وہ لاہور لاہور ان پہ اتنا غالب آ چکا ہے یہ سو بھی جاتے ہیں لیکن زبان پہ لاہور لاہور ہی ہوتا ہے. میں نے اس دن کہا, میں نے سوچا, میں نے کہا بندیا جس سارا دن لاہور لاہور ہوئے تے راتی ستیاں بھی لاہور لاہور ہو سکتا ہے تو اگر بندہ سارا دن اللہ اللہ کرے تو سوتے میں اللہ اللہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اتنا اللہ اللہ کر سوتے میں بھی تیری زبان پہ جو ہے نا وہ اللہ 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 سارا دن اتنا نبی پاک علیہ السلام کا نام پاک لینا ہے کہ جب تو سو بھی جائے پھر بھی تیری زبان پہ ان کا نام جاری ہو. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, وما علینا الا البلاغ المبین. حضرت ابو بکر شبلی بڑی کمال شخصیت کے مالک ہوئے ہیں. حضرت ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے بھی حضرت سکون آتا ہے. حضرت ولی ہیں نا اللہ کے, اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے جہاں صالحین کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. کیونکہ میں حضرت ابو بکر کا نام کسی اور وجہ سے نہیں لے رہا, میں ان کا نام صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے وفادار تھے. ان کو اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت تھی. میں اور کس وجہ سے حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہوں؟ اتنے پرانے بزرگ حضرت, آج کچھ احباب کو بڑی تکلیف ہے بزرگوں کے نام سے. حضرت ہم تو ان کا نام ہی صرف لیتے ہیں کہ یہ اللہ والے ہیں. حضرت ان کی زندگی پڑھو, ان کا تذکرہ کرو تو اس میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی خوشبو آتی ہے. آپ حضرت ابو بکر شبلی کو پڑھیں گے, آپ کو کوئی کوٹھی, کوئی حویلی, کوئی محل, کوئی برانڈ کچھ نہیں آئے گا. اول سے لے کر آخر تک آپ کو حضرت ابو بکر کی زندگی میں عشق و محبت کا رنگ نظر آئے گا. ہم تو اس لیے ان کا نام لیتے ہیں, باقی ہمیں کیا ضرورت پڑ گئی ان کا نام لینے سے. اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ عشق کرنا کیسے ہے, محبت کرنی کیسے ہے, تو پھر آپ ان کی زندگیوں کو پڑھیں, آپ کو پتہ چل گیا عشق کہتے کس کو ہیں, محبت کہتے کس کو ہیں. تو یہ حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ کچھ شخص تھا جس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے, پتھر مار رہے تھے. اور عشق تو پھر یہی ہے نا حضرت, سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں عرض کی, میں حضرت کچھ عشق لو ارشاد فرماؤ. چونک سے گئے, بالکل اسی طرح جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ کو بڑی قیمتی چیز مانگ لے تو بندہ تو ہے. چونک سے گئے تو مجھے آگے سے ارشاد فرمایا, مولوی سلیمان روٹی شوٹی کھایا کر, عشق دا نام ہی نہ نہیں ہے. ایوے اسکوٹ وہ اسکوٹ لے جانی ہے تیری بھی, تو بچوں کا کھیل ہے. سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے, جب سے تو نے مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. کڑی اس شخص پہ بھی محبت میں گزری ہوگی, نام جس نے بھی محبت کا سزا رکھا ہے. یہ تو پتر کسی کسی کے مقدر میں کسی کوئی برلا جس کے حصے میں یہ دولت آتی ہے. سب کو حضرت محبت کے لیے کچھ خاص دل مخصوص ہوتے ہیں. یہ وہ ترانہ ہے جو ہر ساز پہ گایا نہیں جاتا حضرت. یہ کوئی کسی دا حضرت نمبر لگتا ہے, کوئی ورلا حضرت کسی پہ حضرت. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. صاحب سب کا ایک ہے, صاحب کا کوئی ایک ہے. لاکھوں میں کوئی نہیں, کروڑوں میں کوئی ایک ہے. یہ تو وہ لکھا جی اس کو بچے نا وہ ڈھیلے مار رہے تھے. آپ نے بچوں کو منع کیا تو بچے آگے سے کہنے لگے, ابو بکر ہمیں منع نہ کریں, ہمیں مارنے دیں اس کو پتھر. آپ نے فرمایا کیوں, کیا کیا اس نے؟ تو بچے کہتے ہیں حضرت یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں, مارنے دے پتھر. اسی لائق ہے کہ اس کو پتھر مارے.
कौन उसको देख सकता है इन आंखों से? हैं ये तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खास किया। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनी औ अदना, कौन है जो इन दो आंखों से देखे उसको? तो अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खास किया। वो फरमाते मैं उसके करीब हुआ तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा था, रब्बा तू चंगा कीता कि इन बच्चों को मुझ पे मुसल्लत कर दिया कि जो मुझे पत्थर मार रहे हैं। फरमाते मैंने उस मर्द दुर्वेश से कहा, ये बच्चे तुझ पे एक बहतान लगाते हैं। उसने कहा क्या कहते हैं? तो फरमाते मैंने कहा कि ये यूं कहते हैं कि तू दावा रखता है कि मैं अल्लाह को देखता हूं। फरमाते उसने चीख मारी और मुझे आगे से कहता है, अबू बकर मुझे उस जात की कसम जिसने मुझे अपनी मोहब्बत में दीवाना बना रखा है, अगर वो एक लम्हे के लिए भी मुझे भूल जाए तो मैं उसकी मोहब्बत में टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। अगर वो एक लम्हे के लिए मुझे भूले, गफलत तारी हो जाए एक लम्हे के लिए भी, तो मैं उसकी मोहब्बत में टुकड़े टुकड़े हो जाऊंगा। फरमाते उसने फिर कुछ अशआर पढ़े और रोता हुआ चला गया। अब कहते हैं वो कहता क्या है? वो कहता है व मिसवा का कल्बी, तेरा ठिकाना मेरा दिल है, व जिक्रू का फी फमी, और तेरा जिक्र मेरी जुबान पे जारी है, ख्यालू का फी आईनी, तेरा ख्याल हर वक्त मुझ पे गालिब रहता है, फाइना तगीबू, तो फिर मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं हजरत जी? लेकिन आज तो हजरत हम भूल गए भाई। हमें बंदा मिंबर पे बह के झूठ पे बोले हजरत जी हम भूल गए हजरत जी। कितने है कोई वजह बन जाए तो उसका नाम आ जाए हजरत जी, बाकी कितने ओदा ना हजरत है, कितने ओदा ना। मैंने आगे भी बात सुनाई हजरत, बड़े मेरे एक दोस्त हजरत शायद अब भी बैठे हों जुमे में, उम्र गुजर गई माशाल्लाह उनकी, बड़ी नीचे उनकी हजरत। वो मैंने कहा हजरत एनी ताड़े थले माशाल्लाह लोग काम करते हैं, कभी कोई दसो हाँ कोई आइंदा बंदा लब्बा है कि जिन्हें तानू ईरान परेशान किया है। वो कहते हैं हर रोज तो नहीं जाना होता था, कभी कभी मैंने पैकिंग हॉल में जाना, सारे ने जनाब बड़ा साहब आए नहीं जी, बहूरी आए नहीं, बड़ा जनाब मिलना सारे। फिर एक बंदे को मैंने देखना, सलाम करता था, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना चाबलूसी, इस तरह का कोई नहीं, बस जिक्र कर रहा है। और वो जो मेरे अंदर वाला माम ने कह रहा है भाई ये क्यों होया कि सानू उठ के सलाम ना करे है, सलाम करा के छड़ांगा मैं। देखो कहते मैंने उसको दफ्तर में बुलाया और मैंने कहा आज तो तू पैकर नहीं, आज तो तू पैकर ही है, लेकिन कल तो तू पैकर नहीं, कल तू आके तू फोरमैन की ड्यूटी संभालनी, तू इंचार्ज है पूरे पैकिंग हॉल का। कहते मुझे था कि हुणी आके मेरे गोडे हथ लाएगा, बहू जी मैं पैकिंग ते तुसी मैनू जड़ा ना वो फोरमैन कर छड़े, पैकिंग हॉल का सारा इंतजाम इंतजाम मेरे वाले। कहते हैं उसने बस कोई, मैंने कहा चलो कल जावांगा तो कल करेगा आपे। कहते मैं अगले दिन फिर गया, फिर कोई नहीं, वही बस सलाम अलैकुम। मुझे बड़ा गुस्सा आया, ठीक है मैंने कहा चलो आज का दिन तो कड्डे कल से। कहते हैं उसने दिन निकाला, अगले दिन मैं जब आया ना फैक्ट्री मैंने फिर बुलाया, मैंने कहा तू कल तू फिर पैकिंग ते जा, तेरे नहीं बसदा रोक के है कि तू एडा बड़ा हाल चलाए है। कहते वो फिर कुछ नहीं बोला, चुप करके चला गया। मैंने सर पकड़ लिया, यार बंदा है कि जाए, अब तो मुझे था कि अब गिड़गिड़ाएगा, बहू जी ना करो, मैं ये वो अब तो गिड़गिड़ाएगा ना। देखो जी पैकिंग वाले की जो सैलरी आप भी जानते हैं, और जो फोरमैन की सैलरी है वो भी आप जानते हैं। एक सिदामा जी पैकिंग तो फोरमैन, तो फिर फोरमैन तो पैकिंग का। कहते अब तो मुझे पक्का था कि अब गिरेगा पैरों में ना, बहू जी इंज ना करो। मैनू फिर कोई गल नहीं की थी, चला मैं कहा यार ये बंदा क्या है, क्या आइटम है ये। मैंने फिर कहा इन्हों बुला के ले आओ। कहते वो आया, मैंने कहा ये तू बंदा है कि तू की है में? उन्होंने कहा बहू जी मैं तो बंदा ही हाँ, एक अल्लाह दा आम जिहा माड़ा जिहा बंदा। कहते मैंने उसको कहा मैं नहीं तू जानना वहाँ सारे बड़ी ये वो, तेनू वेख्या तू सिर्फ सलाम ही करना है, उस तो इलावा नहीं तू कभी कुछ किया। तो
تو میں دل چ کیا میں لفا کے تو میں نے بھی چھڈاں گا, گٹے تو میرے بھی پڑے گا, ایک باری گوڈے میرے بھی ہاتھ لائے گا. میں نے اس کے لیے تجھے پیکنگ سے اٹھا کے میں نے تجھے سارے حال کا انچارج کر دیا. پھر اتھے دا اتھے ہی میں نے پھر وہ عہدہ چھین کے تجھے پھر پیکنگ پہ لے آیا. مجھے تھا اب تو یہ کوئی منت کوئی ترلے کوئی, لیکن پھر اتھے دا اتھے کوئی گل کی. انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ جس دن آپ نے مجھے پیکنگ سے اٹھا کے فورمین کیا نا, پورے حال کا انچارج, تو ظاہر پھر سیلری بھی بڑھ گئی. اسی دن رات کو نا مجھے اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا. تو آپ کو میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن میں نے اپنے اللہ کا شکر ادا کیا. میں نے کہا واہ مالکا جے جی ودایا ہی تے رزق بھی ودا چھڑے, تو تیرے گوڈیاں نوں کانوں ہتھ لاواں. میں نے تو اس کا شکر ادا کیا, واہ مالکا جے راتی ایک جی ودایا ہی تے نال ہی عہدہ بھی ودا چھڑے, تنخواہ بھی ودا چھڑی ہے. تیرا نہیں کیا لیکن اس کا میں نے بڑا کیا. اس نے کہا چلو یہ تو سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا میں نے پھر تجھے فورمین سے پھر تجھے پیکنگ پہ لے آیا, پھر وہی تنخواہ ہو گئی, وہی سیلری. پھر اس نے کہا جس دن میں فورمین ہوا نا, تو جس دن میں گھر گیا تو اسی رات کو میری ماں کا انتقال ہو گیا. اماں جی ہوری فوت ہو گئی. ماڑا بندہ میں چھوٹی کر نہیں سکتا ہے, اس لیے میں فیکٹری آ گیا. تے جدوں ہی مینوں پھر فورمین تو پیکنگ تے کر چھڑیا, میں واہ مالکا جے ایک جی کٹایا ہی تے نال ہی پیسے بھی کٹا چھڑے. جس کی بیٹا اس ذات سے لو لگ جائے اس کو کیا لگے پھر کسی سے. جس کو اس ذات کی لو لگ جائے اس کا پھر سارے دروں سے حضرت جی ناتا ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے تو میاں صاحب نے کہا نا, فرماتے مانگت کولو منگن والا ہمیشہ رہندا خالی, اس کی دینا دان محمد جیڑا آپ سوالی. حضرت ملکو دے ملکاں والا تے ملکاں دا والی, نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. تو کیوں نہیں سوالی بن رہا, اس کا کیوں نہیں مانگ رہا؟ تو جس بھی لیول پہ ہے, تو جس بھی پوزیشن پہ ہے, تو جس بھی عہدے پہ ہے, تو جس سیٹ پہ بھی بیٹھا, تو کیوں نہیں مانگ رہا؟ تو کیوں اتنا بے نیاز ہو گیا؟ تو بے نیاز نہیں, بے نیاز اس کی ذات ہے میاں. اللہ اکبر. تو فقیر ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, اور لوگوں تو ہی سارے ہی اللہ دے فقیر ہو. تو پاویں تو کسی تو ہاں مینیجر ہے, ہاں تو مالک ہے, ہاں تو بہو ہے, ہاں تو ڈاکٹر سلیمان مصباحی ہے, ہاں تو پیر ہے, ہاں تو پیر طریقت ہے, تو جو بھی ہے سارے اللہ دے فقیر. حضرت یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, خدا دی قسم جے فقیر رہو موچاں کرو گے. بندہ مارے ادو ہی جانا ہے جدو بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا ہے. یہ جو نہیں نہ مانگتے یہ سمجھے بیٹھے ہیں خود کو. واللہ غنی حمید. جتنے میرے بھائی کاکے بیٹھے پتر گڑ گڑایا کرو.